من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد. فصل الاجماع المنقول. الاجماع المنقول بخبر الواحد حجۃ عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جہت انہ من افرادہ من دون ان يكون عليه دلیل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول ادلة اعتباره له بعمومها او اطلاقها وتحقيق القول فيه يستدعي رسم امور. الاول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الامام الى آخر العبارہ. امارات کی بحث میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ظواہر کو کہ ظواہر حجت ہے. اس میں کسی بھی قسم کا ظاہر ہو، چاہے قرآن مجید کا ہو، حدیث کا ہو، وہ حجت ہے. اس کے بعد اس کے ضمن میں یہ بیان کیا گیا کہ قول لغوی جو ہے آیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. بعض نے کہا کہ حجت ہے، حجت بعض نے کہا نہیں ہے. یعنی قول لغوی اور ظاہر کو ملا کر دو چیزیں اب تک بیان کی ہیں کہ جن کی حجیت جعلی ہے، یعنی جو امارات میں سے ہیں اور ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح جس طرح قطع حجت ہوتا ہے. اب تیسری چیز جو ہے وہ اجماع منقول ہے. اجماع منقول بخبر الواحد آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں، یا اجماع منقول ہے یا اجماع محصل ہے. اجماع محصل کی یہاں پر بحث نہیں کر رہے. اجماع محصل بعد میں بیان کریں گے کہ اجماع محصل سے وہ حجت ہے یا حجت نہیں. اجماع محصل کسے کہتے ہیں؟ اجماع محصل کہتے ہیں کہ ہر عالم کا قول جو ہے اس کا تتبع کیا گیا، اس کی تفتیش کی گئی ہے، اور اس کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ اجماعی ہے، اور شخص جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس پر اجماع ہے. مثلا شیخ مفید بھی اسی بات کے قائل ہے، شیخ صدوق بھی کوئی بھی مسئلہ، شیخ صدوق اسی بات کے قائل ہے، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، فلاں فلاں فلاں. اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اس پر اجماع ہے. تو یہ اجماع محصل ہے. ہر عالم یعنی ہر دور کے جو بڑے بزرگ اکابر ہیں ان کے اقوال کو دیکھتا ہے انسان خود اور حاصل کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اجماع محصل. اجماع منقول کیا ہے؟ اجماع منقول یہ ہے کہ تتبع اقوال نہیں ہے. اقوال میں ہر قول کو الگ الگ سے حاصل نہیں کیا گیا اور اس کی چھان بین نہیں کی گئی، بلکہ اجماع نقل کیا گیا ہے. کسی نے کہا، مثلا شیخ مرتضیٰ، سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے. تو اب انہوں نے مثلا خود اپنے سے سابقہ علماء کے اقوال کو پڑھ کے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ نقل کیا ہے اجماع. ٹھیک ہے. اسی طرح شیخ مرتضیٰ نقل کرتے ہیں اجماع کو، مرزا انصاری. اسے کہا جاتا ہے یہ اجماع منقول ہے محصل کے مقابلہ میں. تو آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ یعنی اگر یہ حجت ہوا تو امارات میں سے ہے، اور اگر حجت نہ ہوا تو امارات میں سے نہیں ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جا سکے گا. اس اجماع منقول پر ظاہر ہے کوئی چیز حجت ہے تو اس پر دلیل کی ضرورت ہے. جیسے ظاہر حجت تھا تو اس پر ہم نے کیا دلیل قائم کی تھی؟ سیرت عقلاء، کہ ظاہر کو لینا سیرت عقلاء میں سے. شارع نے اس کو رد بھی نہیں کیا اور اس کے خلاف جو ہے کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں بتایا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ظاہر حجت ہے. شارع بھی عقلاء میں سے، بل رئیس العقلاء ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ہم ظاہر کو حجت مانتے ہیں. تو اجماع منقول کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس کی دلیل وہی دلیل ہے جو خبر ثقہ اور خبر واحد کی حجت کی دلیل ہے، جو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. خبر واحد کی حجت کی ادلہ کیا ہے، اس پر رد و قد بھی آئے گا. آیات ذکر کریں گے، روایت ذکر کریں گے، فلاں مثلا آیت نبا ذکر کریں گے. یہ خبر واحد کی حجت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو جو خبر واحد کی حجت کی دلیل ہوگی وہی دلیل اجماع منقول کی حجت کی بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اجماع منقول بھی ایک طرح کی خبر واحد ہے. یہ خبر واحد کے افراد میں سے ہے. تو جب ہمارے پاس ادلہ جو آئندہ آنے والے اسباق میں ہم پڑھیں گے ان پر دلیلیں موجود ہیں خبر واحد کی حجیت پر، تو یہ اس کا ایک فرد ہے اجماع منقول. تو جو دلیلیں ان کی حجیت کو شامل ہیں وہ اس فرد کو بھی شامل ہو جائیں گے. البتہ تمام حضرات اس بات کے قائل نہیں ہیں
کہ یہ اجماع منقول خبر واحد کا فرد ہے، خبر واحد کی حجیت پر جو دلیلیں ہیں وہی دلیلیں اس پر ہیں، اس پر الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فی الحال اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ اجماع منقول پر کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے، وہی دلیل کہ جو خبر واحد کی حجیت پر ہے اسی دلیل کے اعتبار سے، چاہے وہ عموم کے اعتبار سے ہم دلیل لے کر آئیں یا اطلاق کے اعتبار سے دلیل لے کر آئیں، وہ ادلہ اس کو شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، یہاں پر ہم یہ بات کریں گے، اس اعتبار سے ہم بحث کریں گے۔ یہاں پر بعض حضرات نے کہا کہ یہ حجت ہے انہی دلیلوں کے اعتبار سے، اور بعض نے کہا کہ حجت نہیں۔ کہتے قبل اس کے کہ ہم اجماع منقول کی حجیت میں کسی ایک طرف جھکاؤ کریں کہ یہ حجت ہے، خاص طور پر ان دلیلوں کی وجہ سے کہ جو خبر واحد کی حجیت پر ہیں، اس کی الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی دلیل انسداد کی وجہ سے یہ حجت ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ کریں، اپنی روش کے اعتبار سے چند امور کو بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ اجماع کا معنی اور اجماع کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ اجماع کا جو معنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اجماع حجت نہیں ہے علی الاطلاق، یعنی مطلقاً حجت نہیں ہے۔ اگر ہمارے نزدیک اجماع حجت ہے تو وہ اس اعتبار سے حجت ہے چونکہ اجماع سے ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کا قطع حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں جس پر اجماع ہے، یعنی جس چیز پر اتفاق ہے۔ جبکہ ہمارے مقابلے میں جو عامہ ہیں، اہل سنت ہیں، ان کے ہاں اجماع حجت ہے، ہر لحاظ سے حجت ہے، حتیٰ کہ خلافت اولیٰ کو ثابت کرنے کے لیے بھی انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے، اجماع علی الاطلاق حجت ہے، چاہے اس سے معصوم کا قول جو ہے وہ حاصل ہو یا نہ ہو، وہ عصمت امام کے قائل بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے قائل ہیں۔ تو اولاً یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجماع معتبر ہے، تو اس اعتبار سے پہلا امر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس اعتبار سے ہے کہ اس سے امام کی رائے کا قطع حاصل ہو تو وہ اجماع حجت ہے، ہر اجماع حجت نہیں۔ اور بعض جو روایات عامہ کی طرف سے نقل کی جاتی ہیں کہ مثلا کہ میرے جو اصحاب ہیں وہ ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتے، فلاں فلاں ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں اجماع ہمارے نزدیک دلیل ہی نہیں ہے، اگر دلیل ہے تو اس اعتبار سے ہم اسے حجت مانتے ہیں کہ اس سے اگر امام کی رائے حاصل ہوتی ہے یقیناً تو، ورنہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی رائے کا قطع حاصل ہوتا ہے اس لیے اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں، تو اس قطع کا سبب کیا ہے، کیوں آخر جو ہے اجماع سے ہمیں قطع ہو جاتا ہے؟ تو اسی سے اجماع کی 5 قسمیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم یعنی جس کی وجہ سے ہمیں قطع ہوتا ہے، اجماع موجب قطع بن جاتا ہے کہ امام علیہ السلام بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے اجماع کو نقل کرنے والے کا علم، یعنی جس نے اجماع کو نقل کیا ہے، جو حاکی اجماع ہے، اس کو علم ہے کہ جو اجماع ہے اس میں امام علیہ السلام بھی شامل ہے، امام بھی اس میں شامل ہے۔ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس کو اس بات کا قطع اور یقین ہے کہ اجماع میں امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اجماع کا مطلب کیا ہے، اتفاق علماء والفقہاء، اتفاق الجماعت، مثلا مختلف تعبیرات کے اعتبار سے، تو اس میں امام علیہ السلام بھی موجود ہے، لیکن امام معروف نہیں ہے، واضح نہیں ہے نسب کے اعتبار سے، یعنی عیناً پتہ نہیں ہے کہ یہ امام بھی ہے۔ اس میں شیخ صدوق نے کہا، شیخ مفید نے کہا، سید مرتضیٰ نے کہا اور امام علیہ السلام نے بھی کہا، ایسا واضح نہیں ہے، لیکن اجماع کا جو حاکی ہے وہ اس بات کو، اس کو قطع اور یقین ہے کہ امام علیہ السلام مجمعین میں مشخصاً اور انفرادی طور پر شامل ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کی تشخیص یعنی موجود نہیں ہے، شخصاً وہ موجود ہیں لیکن ان کی تشخیص موجود نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اجماع دخولی، یعنی امام مجمعین میں داخل ہے، اجماع کرنے والوں میں داخل ہے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا قطع ناقل اجماع کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب حسن اس نے مشاہدہ کیا ہو، ہر جا کر اس نے اصحاب میں سے اور علماء میں سے اس نے تتبع کیا ہو اور مختلف شہروں کے اس نے جو ہے وہ وزٹ کیے ہوں، ان کے بعد
ہر قسم کے صحابی تابعی وغیرہ تابعین سے بلکہ تابعین سے ملا ہو اور روات سے ملا ہو راویوں سے، اور اس کے بعد وہ یہ محسوس کرے کہ ان میں سے ایک امام بھی ہیں، اس کو اس بات کا قطع اور یقین ہو جائے۔ نہ یہ ہے کہ اس نے امام کو مشخصاً اور تشخیصاً دیکھا ہے اور امام کی رائے لے کر آیا، وہ اجماع نہیں ہوگا، وہ خود خبر واحد ہو جائے گی امام علیہ السلام کی رائے کو اگر لے کر آئے گا۔ اسے کہا جاتا ہے یہ اجماع دخولی ہے، کیونکہ اس میں امام علیہ السلام خود اجماع میں داخل شامل ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اجماع دخولی ہے۔ یا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے کا جو قطع حاصل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اجماع کو حجت قرار دیتے ہیں، وہ قطع اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ عقلاً انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ایک دور میں مختلف لوگوں نے، مختلف نظریات اور فکر رکھنے والے لوگوں نے ایک رائے پر اتفاق کر لیا ہے، اور اگر وہ رائے غلط ہے تو امام علیہ السلام پر انسان مستلزم ہے یہ بات عقلاً کہ امام پر لطفاً واجب ہے، امام پر لطفاً واجب ہے کہ اس کے اندر دخل دیں، اس چیز پر وہ اعتراض کریں، اس چیز کو ختم کریں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک غلط چیز پر، ایک غلط مسئلہ پر مجمعین اجماع کر لیں اور امام علیہ السلام جو ہے اس کے اندر خلل نہ ڈالے اور خاموش رہے؟ تو لطفاً واجب ہے امام پر، عقل یہ کہتی ہے کہ لطفاً امام پر واجب ہے کہ وہ اس کے اندر خلل ڈالے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز عقل جب یہ کہتی ہے کہ امام ایسا نہیں کر سکتے کہ امام خاموش رہے اور وہ چیز خراب ہو اور اس پر اجماع کر لیا جائے، جب عقل یہ کہتی ہے تو یہ جو استلزام عقل ہے، عقل کا لازم قرار دینا ہے، عقلاً یہ بات لازم آتی ہے، یہ وجہ بنتی ہے اجماع کو نقل کرنے والے کے قطع کا کہ امام کی رائے بھی اس میں شامل ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ اس کو کہا جاتا ہے اجماع لطفی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اجماع لطفی، یعنی لطفاً امام پر واجب ہے، اس کا نام ہے تو وجہ تسمیہ ساتھ ہی موجود ہے۔ پہلا ہے اجماع دخولی، اس کو قطع ہے کہ امام علیہ السلام بھی اس کے اندر شامل ہے مجمعین، لیکن عیناً اور مشخصاً تشخیصاً نہیں پتہ اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر عیناً پتہ ہو تو وہ خبر واحد ہو جائے گی، اجماع نہیں رہے گا۔ دوسری یہ ہے کہ عقلاً یہ مستلزم ہے، عقلاً یہ لازم آتا ہے کہ امام پر لطفاً واجب ہے کہ وہ غلط چیز پر اجماع پر خاموش نہ رہیں، بیچ میں دخل آ جائے، بیچ میں خلل دیں تاکہ انسان ملتفت اور متوجہ ہو۔ تیسرا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے لطفی، اجماع لطفی، اور اس کے شیخ طوسی قائل ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ملازمہ پایا جاتا ہے، عادی ملازمہ پایا جاتا ہے۔ عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب قوم کسی چیز پر اتفاق کر لیتی ہے تو رئیس قوم بھی عادتاً اس پر اتفاق رکھتا ہے، تمام زبانوں میں اس پر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی قوم ایک چیز پر اتفاق کرتی ہے رئیس قوم بھی اس پر اتفاق کرتا ہے۔ عادت کسی چیز کا نام ہے، یعنی جاری یہی، عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب عادت یہی ہے اور عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے تو اجماع کو نقل کرنے والے کو اسی عادت کی وجہ سے قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ امام کی رائے بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ امام کیا ہے؟ رئیس قوم ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ وہ رئیس قوم ہے تو اسی سے قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ امام بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اجماع ہے جس کو مثلا اجماع عادی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے، یا یہ ہے کہ اتفاق ہے اس بات پر، نہ یہ ہے کہ ملازمہ پایا جاتا ہے۔ ملازمہ نہیں ہے عقلی طور پر، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ملازمہ عقلی طور پر ہے من باب اللطف، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی عادت کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ عادتاً جب قوم ایک چیز پر متفق ہوتی ہے تو رئیس قوم بھی اس چیز پر متفق ہوتا ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ امام علیہ السلام کی رائے کا قطع اجماع کو نقل کرنے والے کو حدث کے اعتبار سے ہوتا ہے، قوت حدث کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور قوت حدث کیا ہوتی ہے؟ قوت حدث یہ ہوتی ہے جس میں حواس خمسہ کا تعلق نہیں ہوتا، وجدانی شے ہوتی ہے۔ حواس خمسہ کا تعلق ہو، اگر حصی ہو جیسے کہ اجماع دخولی ہے جس میں ہر ایک کو جا کر اس نے خود جا کر تتبع کیا ہے اور اقوال نہیں لے کر آیا، خود جا کر اس نے چھان بین کی ہے۔ یاد رہے اجماع محصل اور یہ اجماع دخولی مل نہ جائے۔ اجماع دخولی میں قول کی اس نے تتبع نہیں کیا کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، بلکہ خود جا کے اس نے رائے معلوم کی ہے،
خود جا کے اس نے رائے قائم کی ہے، ہر ایک سے پوچھنے کے بعد اس نے رائے قائم کی ہے اور اس کو نقل کر رہا ہے، ہر ایک کی رائے پوچھی ہے، نہ یہ ہے کہ ہر ایک کی رائے کو دیکھنے کے بعد نقل کیا، جو کہ اجماع مؤثر ہے۔ اجماع دخولی ہو تو حصی ہے، اگر اجماع دخولی نہ ہو تو بھی جو ہے غیر حصی ہے، لیکن عقلی طور پر ملازمہ پایا جاتا ہے یا عادی طور پر ملازمہ پایا جاتا ہے کہ اس اجماع میں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجماع میں فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ لطفاً واجب امام اس کو ختم کرے، یا اس اجماع میں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے میں فرق نہیں ہو سکتا کیونکہ عادی ملازمہ پایا جاتا ہے۔ لیکن تیسری صورت کیا ہے کہ عادی ملازمہ بھی نہیں ہے، عقلی ملازمہ بھی نہیں ہے، حدثاً اجماع کو نقل کرنے والے کو اس بات پر جو ہے وہ یقین ہو گیا اور قطع ہو گیا کہ امام کی رائے اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ اجماع حدثی ہے۔ تو اجماع دخولی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اجماع لطفی ہے، اس کے بعد اجماع عادی ہے، اور اس کے بعد اجماع حدثی ہے۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں ایک قسم آئے گی جس کو اجماع تشرفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشہور یہی ہیں، اور ان میں سے بھی جو مشہور ہیں وہ یہ پہلی 2 زیادہ ہے، اجماع دخولی اور اجماع لطفی، جو کہ شیخ طوسی نے بیان کی ہے۔ دیکھیں اس کو، فصل الاجماع المنقول۔ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجت عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص۔ اجماع منقول خبر واحد کے ساتھ حجت ہے، یعنی خبر واحد کے ساتھ اگر اجماع منقول، خبر واحد آپ جانتے ہیں جو متواتر بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، متواتر کے درجے سے کم ہوتی ہے، مستفیض کے درجے سے بھی کم ہوتی ہے، خبر واحد کے ساتھ اجماع منقول حجت ہے عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر۔ ان کے نزدیک، اکثر ان کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ خبر کیا ہے وہ معتبر ہے، یعنی جو خبر واحد کو حجت قرار دیتے ہیں، خبر واحد کو معتبر قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اجماع منقول بخبر الواحد، یعنی خبر واحد کے ذریعے آنے والا اجماع منقول جو ہے یہ بھی حجت ہے، بالخصوص، خاص طور پر۔ بالخصوص کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی دلیل انسداد کی دلیل کی وجہ سے نہیں، اجماع منقول خبر واحد ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک حجت ہے جو خبر واحد کو حجت مانتے ہیں۔ آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ، خبر واحد کی حجت پر بحث کریں گے، تو بعض حضرات کس چیز کے قائل ہے؟ خبر واحد حجت ہے، اکثر اس چیز کے قائل ہے۔ تو جو خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں، ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، یعنی خاص طور پر خاص دلیل کی وجہ سے، وہی اجماع منقول کو بھی خبر واحد کے ساتھ حجت قرار دیتے ہیں۔ بالخصوص اشارہ ہے کہ دلیل انسداد مراد نہیں ہے، کیونکہ دلیل انسداد کیا ہے؟ وہ ہر زن کو حجت قرار دیتی ہے۔ دلیل انسداد یعنی باب علم، اور باب علمی منسد ہے، تو اس صورت میں ہر زن حجت ہے۔ من جہت، کیوں اجماع منقول کو خبر واحد کو حجت قرار دینے والے حجت مانتے ہیں؟ من جہت انہو، یعنی ان اجماع منقول من افراد ہی، افراد خبر واحد، کیونکہ اجماع منقول خبر واحد کے افراد میں سے ہے، من دون ان یکون علیہ علی اعتبار الاجماع، بغیر اس بات کے کہ اجماع کے معتبر ہونے پر دلیل بالخصوص، الگ سے کوئی خاص دلیل ہو، بلکہ وہی دلیل کافی ہے، کون سی؟ جو کہ خبر واحد کی حجیت پر آگے جا کر ہم بیان کریں گے۔ فلا بد فی اعتبارہ من شمول ادلۃ اعتبارہ، لہذا اس کے اعتبار میں، اس کے معتبر ہونے میں، یعنی اس کے حجت ہونے میں، کس کے؟ اجماع منقول کے معتبر ہونے میں یہ ضروری ہے کہ شامل ہوں شمول ادلۃ اعتبارہ، اس کے اعتبار کی ادلہ، کس کے اعتبار کی؟ خبر واحد کی ادلہ جو ہیں اس کے اعتبار کی، وہ اس کو شامل ہونی چاہیے، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خبر واحد کی حجت کے قائل ہے وہ اجماع منقول کی حجت کی بھی قائل ہے، لأن اجماع منقول من افراد الخبر الواحد بعموم الادلہ او اطلاقها اور اطلاق الادلہ۔ آگے جا کر جو ہم ادلہ بیان کریں گے، بعض کے عموم سے استفادہ ہوگا کہ خبر واحد حجت ہے، اور بعض کے اطلاق سے استفادہ ہوگا کہ خبر واحد حجت ہے۔ علی کل حال جو خبر واحد کے معتبر ہونے کی ادلہ ہے، اگر آپ اس کو حجت مان رہے ہیں اجماع منقول کو انہی دلیلوں کی وجہ سے، تو وہ دلیلیں اس کو شامل ہوں تو ہم اس کو حجت مانیں گے۔ واضح انشاءاللہ۔
تحقیق القول، اور آپ جانتے ہیں عام اور اطلاق میں کیا فرق ہے، مختلف فرق بیان کیے گئے ہیں۔ بعض جہت ایک جہت سے یہ مشترک بھی ہیں، دونوں میں شمول پایا جاتا ہے، اطلاق اور عموم میں دونوں میں شمول اور عمومیت پائی جاتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اطلاق مثلاً ایک فرق یہ ہے کہ اطلاق کیفیت اور احوال کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور عموم کیا ہے؟ وہ افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق بھی ہے کہ اطلاق بدون لفظ سمجھا جاتا ہے، بدون لفظ یہ نہیں کہ لفظ ہی نہیں ہے، مثلاً اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، اور عموم کیا ہے؟ اس کے لیے خاص لفظ اور اشارے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں شمولیت اور عمومیت ہے۔ علی کل حال وہ دلیلیں اس کو شامل ہوں گی۔ وتحقیق القول فیہ یستدعی رسم امور، قول اس میں یعنی اجماع منقول کے معتبر ہونے کے بارے میں، تحقیق قول جو ہے اس کی حجیت اور معتبر ہونے کے بارے میں، وہ چند امور کے رسم کا استدعا کرتی ہے کہ چند امور ہم بیان کریں۔ نمبر 1، الاول ان وجہ اعتبار الاجماع هو القطع برأی الامام، اجماع کے معتبر ہونے کی وجہ یعنی اجماع کے حجت ہونے کی جو وجہ ہے وہ امام علیہ السلام کی رائے کا قطع ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اجماع ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارے نزدیک اجماع کی حیثیت اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے امام کی رائے کا قطع ہوتا ہے، یعنی وہ کشف قول معصوم کرتا ہے۔ اگر وہ قول معصوم کو کشف نہیں کرتا ہوتا تو ہم اجماع کو حجت نہ مانتے، اور جہاں اجماع کشف قول معصوم نہیں کرتا ہم اس اجماع کو حجت نہیں مانتے، بے خلاف عامہ کے۔ عامہ کس چیز کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں اجماع حجت ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ وَمُسْتَنِدُ الْقَطْعِ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ لِحَاكِيهِ لِحَاكِ الْإِجْمَاعِ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے اجماع کے بارے میں قطع ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے کو لے کر آ رہا ہے؟ تو قطع اجماع کے بارے میں اس کی جو سند ہے، جو دلیل ہے اجماع کو نقل کرنے والے کی، وہ ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے جو ابھی ہم بیان کریں گے۔ اس دلیلوں میں سے جو ایک بھی ہوگی اسی اعتبار سے اجماع کا نام پڑ جائے گا، یا وہ اجماع دخولی کہلائے گا، یا وہ لطفی کہلائے گا، یا وہ حدثی کہلائے گا، یا وہ عادی کہلائے گا۔ علی ما یظہر من کلماتہم، جیسا کہ ان کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے، ہوا وہ یہ ہے، علمہ شنو یعنی علم حاکل اجماع، جو اجماع کو نقل کرنے والا ہے، حکایت کرنے والا ہے، یعنی ناقل الاجماع، اس کو علم ہے، یقین ہے، قطع ہے کس چیز کا؟ بدخولہ فی المجمعین، کہ امام علیہ السلام اس اجماع کرنے والوں میں داخل ہیں شخصاً یعنی ذاتی طور پر، لیکن ولم یعرف عیناً نہیں ان کا پتہ، مشخص نہیں ہے کہ یہ امام علیہ السلام بھی بیچ میں ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں اس کو پتہ، ویسے اس کو قطع ہے کہ امام اس مجمع میں شامل ہیں۔ یہ جو میں نے اتنے سفر کیے مختلف شہروں کے اور وہاں سے جا کر میں نے رائے اور فتویٰ معلوم کیا، مسئلہ معلوم کیا، اس میں امام بھی تھے، اس بات کا اس کو قطع ہو گیا۔ ایسا کہاں ہوگا؟ جب انسان حسن یعنی حس کے اعتبار سے، حواس خمسہ کے اعتبار سے چیزوں کو درک کرتا ہے اور کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ امام اس میں عیناً اور نسباً موجود نہیں، کیونکہ اگر امام اس میں عیناً موجود ہو تو پھر یہ اجماع نہیں رہے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ خود خبر بن جائے گی، یعنی ایسے ہی ہو جائے گا جیسے مثلا زرارہ خبر دے رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، اگر اس نقل کرنے والے کو، تتبع کرنے والے کو خود پتہ چل گیا کہ امام نے مجھ سے یہ بات کہی تھی تو باقی کی تو پرواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو امام کی رائے ہو جائے گی، تو یہ ڈائریکٹ خود خبر واحد ہو جائے گی۔ نہ یہ ہے کہ اجماع منقول ہو کر خبر واحد کا فرد بنے گا، نہ، یہ ڈائریکٹ خبر واحد کا فرد ہے جس میں اشکال ہی نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ اسے کہا جاتا ہے اجماع دخولی، کیونکہ اس میں امام علیہ السلام داخل ہے۔ او قطعہ، دوسری صورت، یا امام کی رائے کی جو قطع ہے اس کا سبب کیا ہے؟ قطعہ یعنی علم، اس کا علم ہے، لیکن علم اس اعتبار سے نہیں ہے جو اوپر ہم نے بتایا، علم دوسرے اعتبار سے، باستلزام ما یحکیہ لرأیہ عقلاً، مستلزم ہے امام علیہ السلام کی رائے کو ما یحکیہ، جو اجماع حکایت کر رہا ہے، یعنی جو یہ اجماع لے کر آیا ہے وہ مستلزم ہے عقلاً امام کی رائے کو، لازمہ یہ بنتا ہے کہ امام کی رائے بھی اس میں شامل ہے۔ واضح، اس سے اس کو قطع ہوا ہے کہ امام کی رائے اس میں شامل ہے، یعنی اس کا قطع مستلزم ہوا، کیسے اس کو قطع ہوا؟ اس لیے کہ امام کی رائے
عقلاً مستلزم ہے من باب اللطف، لطف کے اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے اجماع لطفی، اور اس کی وضاحت میں نے کی ہے، یعنی ایک چیز پر، ایک مسئلہ پر اگر تمام لوگوں کا اتفاق ہے تو ممکن نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اس غلط چیز، اور وہ غلط بھی ہے تو امام اس غلط چیز پر خاموش ہے۔ لطفاً عقل یہ کہتی ہے کہ امام پر لطفاً واجب ہے، جب وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو کیا کریں، ہمیں اس کی طرف متوجہ کریں، ملتفت کریں۔ تو اس استلزام عقلی کی وجہ سے کہ یہ قاعدہ ہمارے ذہنوں میں عقلاً موجود ہے کہ امام پر لطف واجب ہے اور وہ غلط چیز پر ہمارے اجماع پر خاموش نہیں رہ سکتے، اس کی وجہ سے قاطع حاصل ہو گیا کہ یقیناً اس میں امام کی رائے بھی موجود ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تیسری چیز کیا ہے جو وجہ بن رہی ہے کہ امام کی رائے کا قطع حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے قطعہ، یعنی یہ وہی قطعت ہو رہا ہے اس پر عادتاً، یعنی قطعہ باستلزام ما یاکی لرائہ عقلاً او قطعہ باستلزام ما یاکی لرائہ عادتاً۔ واضح انشاءاللہ، یعنی اس کو علم ہو گیا ہے، قطع ہو گیا ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے بھی اس میں موجود ہے، لیکن اس کو کیسے پتہ چلا؟ عادتاً، چونکہ ایسا ہوتا ہے عادتاً جب قوم کسی چیز پر اتفاق کرتی ہے تو رئیس قوم بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، تو جب عادت یہ شامل ہے تو ایسی صورت میں اس عادت کی وجہ سے اجماع کو نقل کرنے والے کو قطع ہو رہا ہے امام کی رائے کا۔ واضح انشاءاللہ۔ تو اسے کہا جائے گا اجماع عادی۔ واضح، اجماع عادتاً چونکہ ہوتا ہے، اجماع دخولی، اجماع لطفی، اور یہ عادی۔ او اتفاقاً، یہ چوتھی صورت ہے، او اتفاقاً من جہت حدث رائے ہی، امام علیہ السلام کی رائے کا حدث ہے، حدثاً انسان امام کی رائے کو جان رہا ہے، یعنی یہاں بھی وہی جملہ آئے گا، او قطعہ باستلزام ما یحکیہ لرائیہ اتفاقاً من جہت حدث رائیہ، یعنی اس کو علم اور قطع ہوا امام کی رائے کا اتفاقاً، اتفاق کے اعتبار سے، من جہت حدث رائیہ، یعنی اپنی رائے میں حدث رائے کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی رائے اس کو حاصل ہو رہی ہے حدثاً، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے نہیں اس نے اس بات کو درک کیا، بلکہ حدثاً وہ اس چیز کو درک کرتا ہے کہ امام کی رائے بھی اس میں شامل ہے، قوت حدثیہ سے وہ اس چیز کو درک کرتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ مُلَازِمَةً بَيْنَهُمَا عَقْلًا وَلَا عَادَةً، اگرچہ ان دونوں کے درمیان ملازمہ نہ ہو، کن دونوں کے درمیان بھلا؟ اتفاق اور امام کی رائے، امام کی رائے اور اتفاق علماء یعنی اجماع علماء کے درمیان ملازمے کے قائل نہ بھی ہوں، جیسا کہ اوپر بیان کیا، وہ ملازمہ یا عقلی ہوگا یا ملازمہ عادی ہوگا، اگر عقلی ہو تو لطفی بن جائے گا، اور عادی یعنی وہ عادتاً اجماع ہو جائے گا، تو ملازمہ عقلیہ یا ملازمہ عادیہ کے قائل نہ بھی ہوں تو کبھی کبھی کیا ہے، انسان کو حدث کی وجہ سے اس بات کا قطع ہو جاتا ہے کہ اس میں امام کی رائے بھی شامل ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ کما ہوا طریقۃ المتاخرین فی دعوی الاجماع، جیسا کہ اجماع کے دعویٰ میں یہ طریقہ متاخرین کا طریقہ ہے، یعنی یہ اجماع جس کے ذریعے قطع ہوتا ہے امام کی رائے کا، اس کو کس نے اپنایا ہے؟ متاخرین نے، حیث انہم ما عدم الاعتقاد بالملازمۃ العقلیہ ولا الملازمۃ العادیہ غالباً۔ کیوں؟ اس لیے کہ متاخرین کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی عقلی ملازمہ نہیں پایا جاتا اجماع کے درمیان اور امام علیہ السلام کی رائے کے درمیان، کہ جہاں اجماع ہوگا وہاں امام کی رائے بھی ہوگی، ایسا کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا عقلی، جس کو آپ نے قاعدہ لطف سے تعبیر کیا ہے، اور ایسا کوئی ملازمہ عادی بھی نہیں پایا جاتا کہ امام علیہ السلام کی رائے اور مجمعین کی رائے، اجماع کرنے والوں کی رائے کے درمیان عادتاً ملازمہ ہے، جس کو آپ نے کیا کہا کہ جب ایک قوم کسی چیز پر اتفاق کر لیتی ہے تو رئیس قوم بھی اس پر اتفاق کر لیتا ہے، ایسا کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ تو جب حیث انہم ما عدم الاعتقاد بالملازمۃ العقلیہ، جب وہ ملازمہ عقلیہ کے قائل نہیں ہیں، ولا الملازمہ عادیہ غالباً، اور ملازمہ عادیہ بھی غالباً، ایسا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں ایک قوم کا رئیس کسی چیز پر اتفاق کرے تو قوم بھی اس پر، قوم اتفاق کرے تو قوم کا رئیس بھی اس پر اتفاق کرے۔ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِدُخُولِ جِنَابِهِ فِي الْمُجْمَعِينِ عَادَةً، اور پہلی چیز کو بھی یہ نہیں مانتے، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی اجماع دخولی، اور علم نہیں ہے بِدُخُولِ جِنَابِهِ فِي الْمُجْمَعِينِ عَادَةً، کہ عادتاً آپ دیکھیں تو انسان
حسن، یہ تو بات ہوگی نا ملازمہ عقلی اور عادیہ کی۔ متاخرین کہتے ہیں اجماع دخولی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہے ایسا کہ ایک بندہ جائے اور جا کر وہ جہد کرے اور اتنے لوگوں سے ملے کہ اس کو قط اور یقین ہو جائے کہ جتنے لوگوں سے میں مل چکا ہوں نا اس میں امام بھی ضرور ہوگا؟ ایسا علم نہیں ہوتا ہے، ایسا مشکل ہے۔ عدم العلم بدخول جناب فی المجمعین عادتاً مجمعین میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا داخل ہونا اس کا علم نہیں ہے، یہ چیز واضح نہیں ہے۔ تو جب عادی ملازمہ بھی نہیں ہے، عقلی ملازمہ بھی نہیں ہے، مجمعین میں امام کے داخل ہونے کا علم بھی نہیں ہے، تو قط کیسے ہو رہا ہے آپ کو کہ امام کی رائے اس میں داخل ہے؟ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قوت حدث کی وجہ سے ہے، حدث کی جہت سے ہم کہتے ہیں امام علیہ السلام کی رائے بھی اس میں شامل ہے۔ تو یحمون الاجماع کثیراً، متاخرین نے کیا کیا ہے، وہ کثیراً اجماع کی حکایت کرتے ہیں۔ پانچویں قسم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی